السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو آخری نبی و رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ میرے بھائیوں، چھینکنے کے آداب کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک چھینک آنا ہے، یہ چھینک آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب، کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ چھینک آنا یہ طبیعت کے، مزاج کے ہلکے ہونے اور صحت مندی کی علامت ہے، جبکہ جمائی آنا یا جمائی لینا یہ سستی، کاہلی اور طبیعت کے بوجھل ہونے کی علامت ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ چھینک آنے کو پسند فرماتا ہے اور جمائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اور چھینک آنے کے کچھ اسلامی آداب ہیں، ان آداب پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چھینک آنے کے آداب کے بارے میں یا چھینک کے آداب کے بارے میں نہیں جانتے، لہذا وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ ایسے ہی چھینک دیتے ہیں۔ کبھی مجلس کے اندر، کبھی کھانے پہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں چھینک دیتے ہیں، اور جو رطوبت خارج ہوتی ہے چھینکنے کی وجہ سے، وہ رطوبت لوگوں کے اوپر جا کر گرتی ہے، جس سے کئی لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں چھینکنے کے یا چھینک آنے کے جو آداب ہیں ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، خاص طور سے اس مہاماری اور وبا کے دور میں، کیونکہ بہت ساری بیماریاں ہیں جو اس کی وجہ سے ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں اللہ کی اجازت اور اللہ کی مرضی سے۔ لہذا ہمیں چھینک آنے کے آداب کے بارے میں یا چھینک کے جو اسلامی آداب ہیں ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ ولیقل له اخوہ او صاحبہ یرحمک اللہ فاذا قال له یرحمک اللہ فلیقل یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمد للہ کہے، یعنی اللہ کی حمد بیان کرے، اور اس کا بھائی یا اس کا ساتھی یرحمک اللہ کہے، اور جب اس کا ساتھی یرحمک اللہ کہے تو اس کے جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یعنی اللہ تمہیں سیدھے راستے پر رکھے اور تمہارے حالات کو درست فرمائے۔ تو چھینک آنے کے آداب میں سے یہ ایک اہم ادب ہے کہ جب ہم میں سے کسی کو چھینک آئے تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے اور سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور پھر ہمیں اس کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اسی طرح سے ایک اور دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا عطس احدکم فحمد اللہ فشمتوہ وان لم يحمد اللہ فلا تشمتوہ، اخرجہ مسلم۔ صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو تم یرحمک اللہ مت کہو۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں ہمیں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ نہ کہے، الحمد اللہ کی نہ بیان کرے، تو ہمیں پھر یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح سے چھینک آنے کے آداب میں سے یا چھینکنے کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ ہمیں چھینکنے کے وقت اپنے منہ کو ڈھک لینا چاہیے،
رومال سے یا ہاتھ سے یا کپڑے سے، اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے سامنے مجلس کے اندر کھانے پر بیٹھے ہوئے چھینک مار دیتے ہیں اور رطوبت خارج ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کے اوپر جا کر گرتی ہے۔ اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ ادب نبوی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور چھینک آنے کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہی ہے کہ ہمیں اپنا منہ اور ناک ڈھک لینا چاہیے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا عطس غط وجهه بيده او بثوبه وغض بها صوته، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکتے تو اپنے چہرے کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھک لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکتے تھے، جب آپ کو چھینک آتی تو آپ اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو، ناک کو اپنے ہاتھ سے یا کپڑے سے ڈھک لیتے تھے، اور اسی طرح سے اپنی آواز کو پست کر لیتے تھے، آواز کو نیچی کر لیتے تھے، یعنی آواز کو بہت زیادہ بلند آواز نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک اہم ادب ہے، اور اس ادب پر بہت سارے لوگ ہم میں سے عمل نہیں کرتے ہیں، لہذا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، خاص کر کے اس مہاماری اور وبا کے دور میں۔ جب چھینک آئے تو ہمیں اپنے ہاتھ سے یا اپنے رومال یا کپڑے سے اپنے چہرے کو، ناک اور منہ کو ڈھک لینا چاہیے، تاکہ جو رطوبت خارج ہو وہ دوسرے کے اوپر نہ جائے، اس سے دوسرے کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کو سردی یا زکام ہو اور بار بار اسے چھینک آئے تو صرف پہلی بار ہی جواب دینا چاہیے، کیونکہ پہلی بار جواب دینا لازم ہے، اور اس کے بعد پھر اگر بار بار اسے چھینک آ رہی تو جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ پہلی بار جب چھینک آئے تو اس کو جواب دینا چاہیے، اور بیماری کی وجہ سے اس کو بار بار چھینک آ رہی ہے تو پھر جواب دینا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر چھینکنے والا کافر ہے تو اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا چاہیے۔ تو یہ چھینکنے کے آداب، چھینکنا یا چھینک آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جبکہ جمائی لینا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور چھینک آنا یہ طبیعت کے ہلکے ہونے اور صحت مندی کی علامت ہے، جبکہ جمائی لینا یہ سستی، کاہلی اور غفلت کی علامت ہے، طبیعت کے بوجھل ہونے کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چھینک آنے کو پسند کرتا ہے اور جمائی آنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور چھینکنے کے آداب میں سے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور پھر اس کے جواب میں ہمیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ہمیں اپنا چہرہ، ناک اور منہ ڈھک لینا چاہیے، ہاتھ سے یا رومال سے یا کپڑے سے یا ٹیشو پیپر وغیرہ سے، جو بھی چیز میسر ہو، تاکہ جو رطوبت خارج ہو اس کی وجہ سے دوسروں کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بیماری اور ہر وبا سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے، اتباع کرنے اور اس کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔